بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز میں تھا اور اپنی دعا میں یہ الفاظ بھی کہہ رہا تھا: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو نے تو آزمائش کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور آدمی کے پاس سے گزرے۔ وہ یہ دعا کر رہا تھا: اے اللہ، میں تجھ سے تیری نعمت کی تکمیل کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم، کیا تو جانتا ہے کہ نعمت کی تکمیل کیا ہے؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو صرف خیر کی امید رکھتے ہوئے یہ دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ نعمت کی تکمیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور آدمی کے پاس آئے اور وہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا: یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تحقیق یہ تیری دعا قبول کی جا چکی ہے، بس تو سوال کر۔ سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندو، تم سارے گناہ گار ہو مگر جس کو میں عافیت دے دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کیا کرو، میں تمہیں معاف کر دیا کروں گا۔ اور جس نے یہ جان لیا کہ میں اللہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہوں، پھر اس نے مجھ سے میری قدرت کی وجہ سے بخشش طلب کی تو میں اسے بخش دوں گا، اور اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تم سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سارے کے سارے فقیر ہو مگر جس کو میں غنی کر دوں، پس مجھ سے سوال کیا کرو، میں تم کو غنی کر دوں گا۔ یاد رکھو کہ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ، تر اور خشک، میرے بندوں میں سے بدبخت ترین بندے کے دل کی مانند ہو جائیں تو میری بادشاہت میں سے تو مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر یہی مخلوق میرے بندوں میں سب سے بڑی متقی کے دل کی مانند نیک ہو جائے تو میری بادشاہت میں مچھر کے پر برابر اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان، جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ، تر اور خشک جمع ہو جائیں اور ہر سائل مجھ سے سوال کرے جہاں تک اس کی خواہش کا تقاضا ہو، اور میں سائل کو اس کے مطالبے کے مطابق دے دوں، تو اس سے مجھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر واپس لائے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہوا ہے اور اس سے سمندر میں کیا کمی ہے۔ اسی طرح میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انتہائی سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، بے نیاز ہوں۔ میرا دینا کلام ہے، میرا عذاب کلام ہے۔ ایک روایت میں ہے: میری عطا میرا کلام ہے، میری سزا میرا کلام ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بات کرے تو جھوٹ مت بولو، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔
اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنے ہاتھ روکے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔